پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس میں جن موضوعات پر غور و خوض کیا گیا اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس خطے کی صورتحال تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے، چونکہ ہماری حکومت یا عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، اور جس حکومت کو عوام کی تائید حاصل نہ ہو وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی اور خطے کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور دفاعی صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی ہو، ان کیمرہ اجلاس میں متعلقہ ادارے ایوان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ افغانستان میں دوحہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے پیش رفت، نئی امریکی انتظامیہ کی ترجیحات اور معاہدے پر ہونے والے ممکنہ اثرات، اور یہ افواہیں کہ پاکستان امریکی طیاروں کو ایئر بیسز مہیا کرے گی، اس سے پاکستان پر تصویراتی اور سیاسی اثرات مرتب ہوں گے اور افغانستان کی مزاحمتی قوت کے رد عمل سے پاکستان کیا ممکنہ مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہیں، اور اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، چاہے اگر بہت ضروری ہے تو ان کیمرہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پی ڈی ایم صحافتی برادری اور میڈیا پرسن پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور صحافتی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس حوالے سے اظہار ہمدردی کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت پی ڈی ایم کی قیادت متاثرہ صحافی حضرات کے گھر پہ بھی جائے گی، جی جہاں ستور صاحب کا یا ابصار عالم صاحب کا واقعہ ہوا ہے۔ تجاوزات کے نام پر غریب دکانداروں اور پسے ہوئے طبقے کے تعمیر شدہ جائیدادوں کو تجاوزات کی آڑ میں ان کے جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور غریب لوگوں کے روزگار پر چھری چلا کر وہاں اپنے لیے پلازے بنانے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں، اور اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور انہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی آرڈیننس بشمول
ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا۔ اجلاس سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو آئینی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے، انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، جس کے لیے قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے، جس کے کنوینر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے اور کو کنوینر کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے متفقہ طور پر ملک میں بڑے احتجاجی جلسوں اور عوام سے رابطے کا نظام بھی بنا لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد 29 جولائی کو کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور جب ہم 14 اگست کو یوم آزادی منائیں گے تو اسلام آباد میں یہاں پر بہت بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا جس میں پاکستان کی آزادی، کشمیر کی آزادی اور مسجد اقصی کی آزادی کے موضوعات شامل ہوں گے اور اس پر پاکستانی عوام کی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوگا۔ تو اس حوالے سے اب تک یہی فیصلے ہوئے ہیں جو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا اعزاز حاصل کریں۔ بجٹ والا رہ گیا۔ ہاں، ایک بات ہم نے اس حوالے سے، چونکہ بجٹ آ رہا ہے، پارلیمانی جماعتوں کے ایک سیمینار جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں منعقد ہو اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور بجٹ پر ایک بھرپور یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہم نے جناب میاں شہباز شریف صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کو اس حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کیا، مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس لیے غور نہیں کیا ہم نے، لیکن پھر بھی ان کے پاس مہلت ہے، اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے انتظار ہوگا، لیکن یہ ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم مزید اجلاسوں میں اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نکال سکے۔ یہ چیز ہم نے پارلیمنٹ کے حوالے کر دی ہے اور جناب میاں شہباز شریف صاحب اس حوالے سے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اپنی ذمہ داری پر ہیں۔ صاحب آپ بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی شکریہ۔ آج جو مولانا صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جس موقف کا اظہار کیا وہی موقف آج میاں صاحب کا بھی تھا، اور میرا خیال ہے کہ بار بار ایک نان ایشو کو ڈریگ کر کے اس کو ایشو نہ بنایا جائے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے، جو ہم نے اس کے بارے میں کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ شکریہ۔ مولانا صاحب کل شہباز صاحب نے آپ کو ایک تجویز دی ہے کہ نیا انسانی معاہدہ جو ہونا چاہیے پوری قوم کے لیے، تمام جماعتوں کے لیے بات کی ہے، کیا آپ شہباز صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟
वक्त है कि सबको इकट्ठा किया जाए? शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो PDM का हिस्सा हैं। उन्होंने कल भी मेरे घर पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भी फैसले होंगे PDM के प्लेटफार्म से होंगे, मुशावरत से होंगे और इत्तेफाक राय से होंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले भी अवामी राब्ता